بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصہ نحم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ پچھلا سبق ہمارا اسی ملک کے 8ویں حصے پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ میں نفاذ اسلام کی کوششیں تھیں۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا اور آخری پوائنٹ لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کا جائزہ تھا۔ تو یہ پچھلے سبق کی ہماری دو اہم ابحاث تھیں جس پر ہم نے بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا 3 ابحاث پر مشتمل ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم ہسا بل کی اہم دفعات اور اس کے خلاف ریفرنس کا جائزہ لیں گے۔ اسی طرح دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم سپریم کورٹ میں حسبہ بل کے خلاف صدارتی ریفرنس کا جائزہ لیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ تحفظ حقوق نسواں بل ہوگا۔ تو یہ 3 اہم ابحاث ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی پہلی بحث کی جانب، یعنی حسبہ بل کی اہم دفعات اور اس کے خلاف ریفرنس۔ سرحد اسمبلی نے 14 جولائی 2005 کو 134 ارکان کے مقابلے میں 167 ارکان اسمبلی کی حمایت سے بل منظور کیا۔ اپوزیشن ارکان نے اس بل کی مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ اس بل کے نفاذ سے صوبے میں ایک متوازی عدالتی نظام قائم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مطابق صوبائی، ضلعی اور تحصیلی سطح پر محتسب مقرر کیے جائیں گے جو حسبہ فورس کی مدد سے شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت کریں گے۔ تاہم سرحد میں قائم MMA کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ حسبہ قانون کے نفاذ سے معاشرہ سے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہوگا اور نظم و ضبط قائم ہوگا۔ حسبہ بل کی اہم دفعات کیا تھی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 3 کی روح سے صوبہ سرحد کے لیے ایک محتسب ہوگا جس کا تقرر صوبائی گورنر اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے مشورے سے کرے گا۔ اسی طرح آرٹیکل نمبر 3 کا دوسرا پوائنٹ ہے محتسب ایک مستند مذہبی اسکالر ہوگا جو وفاقی شریعت کوڈ کا جج بننے کا اہل ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 12 کے تحت محتسب کو کارروائی کرنے کے وہی اختیارات حاصل ہوں گے کہ جو سول کوڈ 1908 کے تحت ایک سول عدالت کو حاصل ہیں۔ آرٹیکل نمبر 13 میں اس آرٹیکل کے مطابق محتسب اس کے عملے کے کسی رکن یا حسبہ فورس کو تفتیش کے سلسلے میں کسی بھی سرکاری دفتر میں داخل ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 14 کے تحت توہین عدالت کے سلسلے میں محتسب کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ ہائی کورٹ کی توہین عدالت 1976 کے تحت حاصل ہیں۔ آرٹیکل نمبر 15 کے تحت صوبائی محتسب اپنی نگرانی میں ایک صوبائی مشاورتی کونسل تشکیل دے گا جو کہ درج ذیل ارکان پر مشتمل ہوگی: 2 نامور علماء کرام، بار سے تعلق رکھنے والے 2 سینئر وکلاء اور گریڈ 20 سے تعلق رکھنے والے 2 سرکاری نمائندے۔ آرٹیکل 17 کی روح سے صوبائی محتسب کو ایک یا زیادہ ضلعوں کے لیے ضلعی محتسب مقرر کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 19 کے تحت ضلعی محتسب اپنے تقرر کے بعد ایک ضلعی مشاورتی کونسل تشکیل دے گا جس کا سربراہ وہ خود ہوگا اور یہ 5 ارکان پر مشتمل ہوگا جن میں سے ایک مذہبی اسکالر، ایک لا گریجویٹ، ایک معزز شہری اور ایک ضلعی افسر ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 20 کے تحت صوبائی محتسب کی اجازت سے ضلعی محتسب ضرورت کے مطابق مطلوبہ تعداد میں تحصیل محتسبوں کا تقرر کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 23 کی روح سے ایک محتسب کو 26 اختیارات حاصل ہوں گے جن میں سے سب سے پہلا عوامی مقامات پر اسلامی اخلاقی اقدار کے عمل درآمد پر نگاہ رکھنا، فضول خرچی کی حسن شکنی کرنا یا مخصوص شادیوں اور دیگر خاندانی تقاریب کے موقع پر جہیز کے معاملے میں اسلامی تعزیرات پر عمل کرنا، گداگری کی حوصلہ شکنی کرنا، افطار اور تراویح کے موقع پر اسلامی اقدار کے عمل درآمد پر نگاہ رکھنا، عیدین اور جمعہ کی نمازوں کے دوران متعلقہ مساجد کے گرد کاروبار کی حوصلہ شکنی کرنا، عید اور جمعہ کی نمازوں کے مناسب اہتمام کے سلسلے میں لاپرواہی کی وجوہات کو دور کرنا، کم عمر بچوں کی ملازمت کی حوصلہ شکنی کرنا، غیر متنازع سول ذمہ داریوں کی انجام دہی میں غیر ضروری تاخیر کو دور کرنا، جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کو روکنا، مساجد کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کی وجوہات کو دور کرنا، اذان اور فرض نمازوں کے موقع پر اسلام کی شائستگی برقرار رکھنا، لاؤڈ اسپیکروں کے غلط استعمال اور فرقہ وارانہ تقاریر کو روکنا، غیر اسلامی اور غیر انسانی رسومات کی حوصلہ شکنی کرنا، عوامی جگہوں پر عورتوں کو پریشان کرنے جیسے غیر شائستہ
سلوک کے رجحان کو روکنا، تعویذ دھاگا کرنے، دست شناسی اور جادو جیسے پیشوں کو ختم کرنا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، ایسی غیر اسلامی رسومات کو ختم کرنا جو عورتوں کے حقوق پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالخصوص عزت کے نام پر خواتین کے قتل کے خلاف اقدامات کرنے کو ختم کرنا، ایسی غیر اسلامی رسومات کو ختم کرنا جو عورتوں کے حقوق پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالخصوص عزت کے نام پر خواتین کے قتل کے خلاف اقدامات کرنے کو ختم کرنا، اور خواتین کے ان حقوق کا تحفظ کرنا جس کی گارنٹی شریعت اور فقہ نے دی ہے، اوزان پر نگاہ رکھنا اور ملاوٹ کو ختم کرنا، مصنوعی مہنگائی کو ختم کرنا، سرکاری املاک کی حفاظت کرنا، سرکاری دفاتر میں رشوت ستانی کو ختم کرنا، سرکاری اہلکاروں میں عوام کی خدمات کا جذبہ پیدا کرنا، والدین کے نافرمانوں کو نصیحت کرنا، مشاورتی کونسل کے مشورے سے طے کردہ امور پر عمل کرنا، قتل، ارادہ قتل یا امن عامہ کے لیے خطرہ بننے والے جرائم سے متعلقہ معاملات میں فریقین اور قبائل میں مصالحت کروانا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ 26 اختیارات تھے جو محتسب کو حاصل تھے جس پر ہم نے ابھی بات کی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے سپریم کورٹ میں حسبہ بل کے خلاف صدارتی ریفرنس۔ صدر پاکستان کی ہدایت پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 15 جولائی 2005 کو سپریم کورٹ میں حسبہ بل کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا۔ یہ ریفرنس آئین کی دفعہ 186 کے تحت دائر کیا گیا، جس کے تحت صدر عوامی اہمیت کے کسی بھی قانون کا معاملہ سپریم کورٹ کے سپرد کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ججوں پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا جس کو حسبہ بل کے مقدمے کی سماعت کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ صدارتی ریفرنس میں حسبہ بل سے متعلق یہ سوالات کیے گئے: اگر یہ بل نافذ کیا گیا تو کیا یہ بل اس کی کوئی دفعہ آئینی طور پر ضابطہ کے مطابق ہوگی؟ سوال نمبر 2، اگر یہ بل نافذ کیا گیا تو کیا یہ بل یا اس کی کوئی دفعہ آئین کے باب اصل کے حصہ دوم میں گارنٹی شدہ حقوق کی خلاف ورزی کرے گی؟ سوال نمبر 3، اگر یہ بل نافذ کیا گیا تو کیا یہ بل اس کی کوئی دفعہ آئین کی دفعات 2A 4 یا 203 212 229 اور 230 کی خلاف ورزی کرے گی؟ کیا اس بل کا نفاذ ایک متوازی عدالتی نظام قائم کر دے گا، عدلیہ کی آزادی کو کم کر دے گا اور شہریوں کے انصاف تک رسائی حاصل کرنے سے روکے گا؟ کیا اس بل کا نفاذ آئین میں موجود اختیارات کی علیحدگی کے اصول کی نفی کرے گا؟ کیا یہ بل خصوصاً اس کی دفعات نمبر 10 اور 23 آئینی طور پر مبہم ہیں اور زائد اختیارات تفویض کرتی ہیں؟ اگر مذکورہ سوالات میں سے کسی ایک یا زائد سوالات کے جوابات مثبت ہیں تو کیا صوبہ سرحد کا گورنر اس بل پر دستخط کر کے اسے قانون بنانے کا پابند ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام، یہ وہ سوالات تھے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر صدارتی ریفرنس میں دائر کیے گئے۔ تو اس طرح ہمارے سبق کا دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے تحفظ حقوق نسواں بل۔ 15 نومبر 2006 کو قومی اسمبلی نے اپنی چوتھی سالگرہ کے روز خواتین کو تحفظ و انصاف فراہم کرنے کے لیے تحفظ نسواں بل منظور کیا، جو 1979 میں نافذ کیے گئے حدود آرڈیننس میں سے صرف زنا سے متعلق قانون میں ترمیم پر مشتمل ہے، جبکہ قرآن سے شادی، ونی، وٹا سٹا اور سوارا جیسی غیر اسلامی رسموں کے علاوہ طلاق اور وراثت میں حصہ کے حوالے سے قانون سازی کے لیے وعدہ کیا گیا۔ منظور شدہ بل کے مطابق زنا بالجبر اور رضامندی کے ساتھ زنا کو الگ الگ قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی سزاؤں میں بھی فرق ہے۔ بالجبر بد اخلاقی پر موت کی سزا برقرار رکھی گئی ہے، البتہ مجرم کو کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال قید ہوگی۔ اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہوں گے، جبکہ زنا بالرضا کی صورت میں 2 گواہ کافی ہوں گے۔ سزا 5 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے تک ہو سکے گی۔ فریب اور دھوکے سے خاتون کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے کو 25 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکے گا۔ فحاشی کا جھوٹا الزام لگانے پر 5 سال قید اور 10,000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکے گا۔ مقدمات کی سماعت سیشن عدالت کر سکے گی۔ حدود اللہ کے تحت زنا بالرضا کے مرتکب مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جرم ثابت ہونے پر سنگساری کی سزا متعین کی گئی تھی، جبکہ تحفظ نسواں بل کے تحت حدود اللہ کی اس سزا کو محض 5 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سزا کا اطلاق بھی صرف
مرد پر لازم ہوگا، جبکہ یہ جرم قابل ضمانت بھی بنا دیا گیا۔ حقوق نسواں بل کے نفاذ کے بعد 27 برس پرانا حدود آرڈیننس اپنی افادیت کھو بیٹھا۔ آرڈیننس میں ترمیم کے بعد حدود کے معاملات میں پولیس کارروائی کے معاملے میں مکمل طور پر بے اختیار ہو گئی، تاہم نئے قانون کا فائدہ ماضی میں حدود کے مقدمے میں ملوث ملزموں کو نہیں ہوگا۔ زنا بالرضا کا اطلاق 16 سالہ یا اس سے کم عمر والوں پر نہیں ہوگا۔ حدود کا مقدمہ درج کرنے کا اختیار تھانے دار کے ہاتھ سے نکل کر ڈسٹرکٹ و سیشن جج کو مل گیا ہے۔ حدود قانون میں ترمیم کے باوجود زنا بالرضا جرم ہے۔ پہلے پولیس از خود کارروائی کرتی تھی، اب زنا بالرضا کے حوالے سے کسی کو شکایت درج کرنا ہوگی تو اسے پولیس کے بجائے جج کے پاس جانا ہوگا اور اسے اپنے دعوے کے حق میں 2 گواہ بھی پیش کرنا ہوں گے، جس کے بعد اگر جج یہ ضرورت محسوس کرے گا کہ کارروائی ہونی چاہیے تو ملزم کی طلبی کے احکامات جاری کرے گا اور ملزم کو کسی بھی صورت بغیر وارنٹ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ نئے قانون کے تحت جھوٹا الزام لگانے والے کو سزا دلوانے کے لیے پہلی طرح الگ مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ترمیم شدہ آرڈیننس کے تحت اگر کسی عورت سے زنا بالجبر کا واقعہ پیش آتا ہے تو تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج ہوگا اور عورت کو اپنے ساتھ جنسی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے 4 مسلمان مرد گواہوں کی شرط پوری نہ ہونے پر اگر جج چاہے تو کارروائی ہو سکتی ہے اور 4 گواہوں کی عدم موجودگی میں بھی تعزیر کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ نئے قانون کے تحت جج جنسی زیادتی کے ملزم کی بغیر وارنٹ گرفتاری کا حکم دے سکتا ہے اور 4 گواہوں کی عدم دستیابی پر متاثرہ خاتون کے خلاف اپنا مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ نئے قانون کے تحت زنا بالرضا کا جھوٹا الزام لگانے والے کو قید و جرمانہ کی سزا ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا کہ جس کے اندر ہم نے تحفظ حقوق نسواں بل پر تفصیلاً گفتگو کی۔ تو اس تیسرے پوائنٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ آج کا ہمارا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کن کن ابحاث پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ حسبہ بل کی اہم دفعات اور اس کے خلاف ریفرنس تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر سپریم کورٹ میں حسبہ بل کے خلاف صدارتی ریفرنس کا جائزہ لیا گیا اور اس ریفرنس کے اندر پوچھے گئے سوالات پر نظر دوڑائی۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ تحفظ حقوق نسواں بل تھا۔ تو یہ 3 اہم پوائنٹ تھے آج کے سبق کے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔